مولانا عبد القادر جیلانی سے فتویٰ پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے فتویٰ پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام شافعی سے پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری تو ہمت نہیں کہ میں آپ کو کہوں۔ اور آج بستیوں کی بستیاں، یہ پورا تھانہ ضلع کا مجمع ہے میرے دوستو، ایک بستی ایسی بتا دو، ایک محلہ ایسا بتا دو، ایک بلڈنگ ایسی بتا دو جہاں 100% نماز، کوئی بالغ مرد عورت بے نمازی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ باغ میں نماز پڑھ رہے، نماز میں باغ کا خیال آ گیا، یاد نہ رہا کتنی رکعت ہوئی، اتنا قلق اور افسوس ہوا کہ میری نماز میں خلل آیا، حالانکہ نفل نماز تھی۔ اس نفل نماز کی خرابی کو دور کرنے کے لیے 50,000 روپے کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اور آج یہ امت 2 روپے کے نفع کے لیے نمازیں چھوڑ رہی ہے، ٹی وی کے پروگراموں کے لیے نمازیں چھوڑ رہی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے دوستو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اپنی زندگی کو عبادت بناؤ، عبادت کہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت والی، اور بندگی سکھائی ہے اللہ کے نبی نے نماز کے ذریعے سے۔ اللہ نے نماز اتاری جو کمال بندگی سکھاتی ہے، اپنی مرضی سے دیکھنا نہیں، اپنی مرضی سے بولنا نہیں، اپنی مرضی سے کھڑا رہنا نہیں، اپنی مرضی سے رکوع سجدہ نہیں، یہ ساری ترتیب نماز بتائے۔ جیسے نماز میں تم اللہ کے حکم کے اور میرے نبی کی سنتوں کے پابند ہو، ایسے مسجد کے باہر بھی تم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو میری زندگی کے پابند بناؤ۔ تے سنت عبادت میرے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی، اور عبادت میں جہاں حکم اللہ کا ہے وہاں طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ نماز حکم اللہ کا ہے، ترتیب میرے نبی نے بتائی۔ زکوٰۃ حکم اللہ کا ہے، ترتیب میرے نبی نے بتائی۔ روزہ حکم اللہ کا ہے، ترتیب میرے نبی نے بتائی۔ زکوٰۃ حکم اللہ کا ہے، زکوٰۃ کے مسائل اور ترتیب آقا مدنی نے بتائی۔ نکاح حکم اللہ کا ہے، طریقہ میرے نبی نے بتایا۔ کسی کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کر نہیں، کسی کا بیٹا علی سے بڑھ کر نہیں، اور جو برکت ان دو کے نکاح میں کسی کے نکاح میں نہیں۔ اپنی پوری زندگی سنت بناؤ، یہ سنت عبادت ہے، سنت عبادت۔ ہاں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں۔ حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ عبادت، اور اس میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، جسے اللہ کے نبی عرش کی بلندی پہ جا کر اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، وہ نماز ہے۔ نماز، نماز جس کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کے نماز نہ چھوڑ، جو شخص جان کے نماز چھوڑ دیتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان بے نمازی، یہ گالی ہے مسلمان کے حق میں، مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ماحول ایسا بنایا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں تھی جماعت کی نماز چھوڑ دے، منافق کی بھی۔ اور آج معمولی بہانوں سے ٹی وی کے پروگراموں پر، چائے کی پیالیوں پر، کیرم کے کلبوں پر، کرکٹ کے میدانوں پر، دوستوں کی گپ شپ میں چند ٹکوں کے نفع کے لیے امت نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اور نماز کے نہ پڑھنے کو امت گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ بیٹا شراب پیے، باپ کہتا تو نے محلے میں مجھ کو ذلیل کر دیا۔ بیٹا آوارہ ہو جائے، باپ کہتا محلے میں تو نے میری ناک کاٹ دی۔ وہی بیٹا بے نمازی ہے، کوئی باپ نہیں کہتا کہ تو نے اللہ کی نگاہ میں مجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ باپ کی تہجد نہیں چھوٹتی، اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی، اور نہ اولاد کی جمعہ کہ نہ پڑھنے کا باپ کو کوئی غم ہے۔ کبھی نہ سوچا اس کی آخرت کا کیا ہوگا، کبھی نہ سوچا مر کے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اس کے فیوچر کی فکر ہے۔ میرے دوستو، یہ سب بن جائے، اسے مسلمان بنانے کی فکر نہیں کہ نبی کا غلام بن جائے۔ کیا دیا؟ کہاں گئے؟ دوستو بدلو، یہ سنت عبادت، اپنی زندگی کو سنت عبادت بننا ہے۔ اور سنت دعوت، یہ تو مقصد نبوت ہے، اس کو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ سنت دعوت،
جو مقصد نبوت ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج لا کر رکھ دے اور یوں کہے پلک جھپکنے کے برابر، میں اس محنت کو چھوڑ دوں؟ میں اس محنت کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ میں اس کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس کام کو لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین کا دوسرا جز عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو عبادت پر لاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، جان کے نماز نہ چھوڑ۔ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا۔ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر اشاروں سے پڑھو۔ سفر میں 4 نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 پڑھو۔ بیمار ہو، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تیمم کرو۔ لیکن نماز چھوڑنے کا کہیں یہ نہیں۔ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلے اس وقت نماز کے پڑھنے کی ترتیب بتائی۔ ہر خوشی کے موقع پہ نماز، ہر غمی کے موقع پہ نماز۔ کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہے۔ کوئی خوشی آ گئی تو نماز شکرانہ ہے۔ خوشی کی بھی نماز، غمی کی بھی نماز۔ عید خوشی کا دن، 2 رکعت میرے دوست بزرگوں صلاۃ عید الفطر ہے، اور میرے دوست بزرگ صلاۃ عید الاضحیٰ ہے۔ ہر عمل کے لیے نماز۔ کوئی مسئلہ آ گیا، صلاۃ میرے دوست حاجت پڑھو۔ کوئی خوشی کی بات آ گئی، صلاۃ شکرانہ پڑھو۔ کوئی غم کی بات آ گئی، صلاۃ توبہ پڑھو۔ نماز ہر چیز کے لیے نماز دی گئی، اور نماز روح کی غذا تھی، روح کی غذا۔ عرش کی بلندی پر دی گئی نعمت ہے۔ عرش والے سے کنیکشن ہوگا نماز کی برکت سے۔ اور یوں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ قریب نماز میں اللہ کے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، کسی نے کہا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اور کسی نے کہا اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ براہ راست اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بات کرتے ہیں۔ نمازی اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے میرے بندے نے سچ کہا میں ہی سارے جہاں کا پالنہار ہوں۔ جب بندہ کہتا رحمان الرحیم، اللہ کہتے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی رحمان الرحیم نہیں۔ بندہ بات کرتا ہے اللہ سے، اور اللہ اس کی بات کو جواب دیتے ہیں۔ ایسا قرب اور تعلق تھا نماز سے، میرے امت نماز بھول گئی۔ ہاں، اور نماز کے نہ پڑھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ چوری سے کمانے کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پی کر کمانے کو گناہ سمجھتا ہے، سود سے کمانے کو گناہ سمجھتا ہے، جھوٹ سے کمانے کو گناہ سمجھتا ہے، رشوت سے کمانے کو گناہ سمجھتا ہے۔ نماز کو چھوڑ کے کمانے کو گناہ سمجھتا ہے۔ ہاں، روزی کی برکت کہ نماز میں، دنیا کے مسئلوں کا حل کہ نماز میں، دعا کی قبولیت کہ نماز میں، کہ بے نمازی کی دعا کہ قبول نہیں ہوتی، اور نیک لوگ اگر دعا مانگے اس کی دعا میں بھی بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا۔ مولانا عبدالقادر جیلانی سے فتویٰ پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے فتویٰ پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی سے پوچھو بے نمازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری تو ہمت نہیں کہ میں آپ کو کہوں۔ اور آج بستیوں کی بستیاں، یہ پورا تھانہ ضلع کا مجمع میرے دوستو، ایک بستی ایسی بتا دو، ایک محلہ ایسا بتا دو، ایک بلڈنگ ایسی بتا دو جہاں 100% نماز، کوئی بالغ مرد عورت بے نمازی نہیں ہے۔ ایک بستی، ایک محلہ۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے امت کو نماز پہ لاؤ، اگر 50% امت نماز پر آ جائے گی اللہ باطل کی عزت کو روک دے گا، اور اللہ مسلمان کی ذلت کو روک دے گا۔ اور جب امت 51% نماز پر آئے گی اللہ باطل کو زوال اور باطل کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا، اور مسلمان کو عزت دینا شروع کر دے گا۔ صرف نماز پر آئے امت۔ آپ تو گھروں پر جا کر مسلمان کو مسجد سے جوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کی خوشامد کر کے اسے مسجد والا بنانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے مسجد میں لاؤ، جو اللہ سے جڑا وہ رب سے جڑا، مسجد سے جڑا وہ رب سے جڑا۔ جس کو مسجد قاضی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں جی کا لگنا یہ میرے دوستو ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں جی کا نہ لگنا یہ نفاق کی علامت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد والا بنایا تھا. ارے مسجد والا دین لے کر پوری امت دنیا میں گئی ہے، اور جہاں گئی ہے مسجد ہی مسجد بنی ہے. اپنی مسجد کو آباد کرو، امت کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرو. کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، اس کی محنت کرو. کریں گے جب تم دوسروں کو نماز بنانے کی محنت کرو گے نا، اللہ سب سے پہلے ہمیں 100% نماز پڑھ لائے گا. اور فضائل نماز کو اٹھا کر دیکھو، جتنے وعیدیں ہیں، جتنی وعیدیں ہیں نماز کے نہ پڑھنے پر نہیں ہے، نماز کی سستی پر ہے، ٹال کر پڑھنے پر ہے، جماعت کے چھوڑنے پر ہے، اس پر وعیدیں ہیں. نماز کے نہ پڑھنے کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے. ہاں، اور نماز کی قیمت صحابہ سے پوچھو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا. کسی نے کہا آپ کی آنکھ ٹھیک کر دیں گے، کچھ دن زمین پہ سجدہ نہ کرو. کہا میں اندھا ہو جاؤں یہ منظور ہے، لیکن نماز چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کی ایک مرتبہ سر کی جماعت چھوٹ گئی، 2 لاکھ روپے کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس جماعت کی نماز کی تلافی کے لیے. حضرت طلحہ باغ میں نماز پڑھ رہے، نماز میں باغ کا خیال آ گیا، یاد نہ رہا کتنی رکعت ہوئی. اتنا قلق اور افسوس ہوا کہ میری نماز میں خلل آیا، حالانکہ نفل نماز تھی. اس نفل نماز کی خرابی کو دور کرنے کے لیے 50,000 روپے کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے. اور آج یہ امت 2 روپے کے نفع کے لیے نمازیں چھوڑ رہی ہے، ٹی وی کے پروگراموں کے لیے نمازیں چھوڑ رہی ہے. کیا منہ دکھاؤ گے دوستو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور گناہ ہی نہیں. ہائے رے ہائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں مسجد میں آئے، فجر کی نماز پڑھی، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. ارے سلمان نماز میں نہیں آئے، ایک دن کی نماز فجر کی نماز میں موجود نہیں ہے. گھر تشریف لے گئے، ماں سے پوچھا ارے آج سلمان فجر میں مسجد میں نہیں آئے؟ ہاں رات بھر عبادت کی ہے، ابھی آنکھ لگی ہے، ایک دن نہ آیا تو فکر ہے. آج برسوں گزر گئے، 20 سال ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے دوستو، کہتا 20 سال ہو گئے میں نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہے، نہیں آیا میں مسجد میں کبھی. چلو گے پھرو گے امت کا پتہ چلے گا. اور کتنے ہیں جو نماز جانتے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے نمازوں کو سیکھا ہے. جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. آنکھ پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو نماز کا اہتمام کرو، زبان پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو نماز کا اہتمام کرو، کان پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو نماز کا اہتمام کرو، ہاتھ اور پاؤں کے نظام کو صحیح کرنا چاہتے ہو نماز کا اہتمام کرو. نماز میں گناہوں سے روک ہے. ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک خادم چائے کی پیالی لے کر آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، چائے کی پیالی چھلک گئی. حضرت ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا اگر نماز میں تیری آنکھ کا استعمال صحیح ہوتا یہ ٹھوکر تجھ کو نہ لگتی. نماز بناؤ، یہ پوری امت کو نماز پہ لانا ہے. یہ تھانہ ضلع والے نیت کرو، ہمیں تھانہ ضلع کو 100% نماز پہ لانے کی محنت کرنی ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس پورے مجمع کو قبول کرے، ان کے ارادوں کو قبول کرے اور پوری امت کو نماز پر زندہ کرے. ہاں یہ عبادت والی زندگی ہے. جب نماز آئے گا پھر زندگی عبادت پر آئے گی، پھر سچائی آئے گی، پھر امانت داری آئے گی، پھر محبت آئے گی، پھر لوگوں کے حق ادا کرنے کا جذبہ آئے گا. نماز پوری زندگی کے رخ کو بدلے گا. علماء نے لکھا ہے نماز کی مثال روشن دان کی. روشن دان ہوتا ہے نا گھر میں روشن دان. کیا ہے روشن دان کا کام؟ 2 کام ہے. ایک تو گھر کے اندر کی گیس، گھر کے اندر کی بدبو، گھر کے اندر کی زہریلی چیزیں سب باہر نکالتی ہے اور باہر کی صاف ہوا، باہر کی صاف روشنی گھر میں لاتی ہے. ایسی نماز ہے، اندر کی گندگی کو باہر نکالے گی اور خیر اور خوبی کو زندگیوں میں لائے گی. یہ نماز کی تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز اسے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے اس کی نماز نہیں ہے.